السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج کا لیسن 75 سے 76 تک ہے۔ وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہے تم کو، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، نہیں تم لڑتے اللہ کی راہ میں، والمستضعفین من الرجال، اور کمزور سمجھے گئے مردوں میں سے، والنساء، اور عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، الذین یقولون ربنا، وہ لوگ جو کہتے ہیں رب ہمارے، اخرجنا، نکال دے ہم کو، من ہذہ القریہ، اس بستی سے، ظالم اہلھا، ظالم ہیں اس کے رہنے والے، وجعل لنا من لدنک ولییا، بنا ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی دوست، وجعل لنا من لدنک نصیرا، بنا ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ لڑتے ہیں طاغوت کی راہ میں، فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو لڑو شیطان کے دوستوں سے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک چال شیطان کی ہے کمزور۔ اللہ فرماتے تمہیں کیا ہے، کیوں تم اللہ کی راہ میں لڑنا نہیں چاہتے، کیوں تمہیں اپنی جان اتنی پیاری ہے، ان لوگوں کا احساس کیوں نہیں کرتے جو کمزور ہیں۔ اور مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں ہجرت کرنے گئے، ہجرت کر کے چلے گئے، تو وہ مسلمان جو مکہ میں رہ گئے تھے وہ بوڑھے مرد تھے، بچے تھی، عورتیں تھیں۔ جب جنگ احد میں کافروں کو تھوڑی فتح مل گئی تو ان کے ظلم و ستم ان پر اور بڑھ گئے۔ حضرت ابن عباس فرماتے میں اور میری ماں بھی انہی میں تھی، اور ہمارے بارے میں یہ آیت اتری کہ کیا ہے تمہیں، کیوں نہیں اللہ کی راہ میں لڑتے۔ اور کمزور مردوں میں سے اور عورتوں میں سے، بچوں میں سے وہ لوگ ہیں جو دعائیں کرتے ہیں، ربنا اخرجنا من ہذہ القریہ، یا اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ کوئی بھی بستی جس پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو، آپ اس آیت کو اس جگہ رکھ کے اور ان کے حالات کو دیکھتے ہوئے سوچیں تو کتنا دکھ ہوتا ہے کہ انسان جب کسی کے لیے کچھ کر نہ سکے اور کوئی تکلیف میں ہو، اور وہ منہ اٹھا کے اور آنکھوں کے ساتھ راہ تکتے ہوئے ہمیں دیکھے کہ کوئی مسلمان آئے جو اس کی مدد کرے، تو اس وقت وہ کتنا خود کو دکھی فیل کرتا ہے جب کوئی بھی اس کی طرف دھیان نہیں دیتا، یا پھر کوئی ان کے لیے کچھ کر نہیں پاتا ہے۔ اب وہ کوئی بھی مسلمان کشمیر میں ہو سکتے ہیں، فلسطین میں ہو سکتے ہیں، کہیں بھی جہاں ظلم ہو رہا ہے، اس وقت بھی چونکہ مکے والے ان پر ظلم کر رہے تھے تو اللہ نے مسلمانوں کو کہا تمہیں ہو گیا کیا؟ مسلمان تو ایک جسم کی طرح ہوتا ہے، کسی ایک حصے کو تکلیف تو پورا جسم پریشان ہو جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو کسی مسئلے کی وجہ سے وہاں، یا تو بوڑھے ہیں یا بچے ہیں یا عورتیں ہیں، اور مدینہ اور مکے کا فاصلہ آپ کو پتہ کتنا، اور اونٹوں پر تب یہ گھوڑوں پر فاصلے ہوتے تھے، تو پھر وہاں بیٹھ کے وہ دعائیں کرتے تھے، یا اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ کہیں بھی انسان کی جان پھنسی ہو اور اس کو نکالنے والا کوئی نہ ہو، کوئی حالات نظر نہ آ رہے ہوں، ہر طرف سے یعنی انسان خود کو اکیلا فیل کرے، تو اسے یہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کسی کو بھی اکیلا چھوڑتا نہیں۔ اگر کوئی اللہ کا بنتا ہے، اللہ کے اوپر یقین رکھتا ہے، توکل کرتا ہے، اسے اپنے پاس پاتا ہے، کیونکہ اللہ کسی بھی انسان سے دور نہیں۔ اللہ ہر انسان کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے، وہ ہر انسان کے حالات کو بدلنے پہ قادر ہے، وہ کسی کو بھی کسی طرح کے بھی حالات سے نکالنے پر قادر ہے۔ وہ کوئی کام اس کے لیے امپاسبل نہیں ہے، ہمارے لیے ہوتا ہے نا، ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں ہوتا، ہمیں کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی ہوتی کہاں ہم جائیں،
لیکن وہ کسی بھی جگہ پہ، چاہے وہ اب جیل میں ہوں، بڑی بڑی دیواریں ہوں، نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو، وہ اللہ ہے نا راستہ بنانے والا۔ تو جہاں بھی کوئی مشکل میں ہے اور اسے اپنی جان پھنسی ہوئی لگتی ہے اور نکلنے کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو اسے کہنا چاہیے ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا، یا اللہ اپنے پاس سے ہمیرا کوئی دوست بنا، کوئی ولی بنا، جو مختلف کاموں کا ذمہ دار ہو اس کو، اور مختلف کاموں کو ہینڈل کرنا جانتا ہو اس کو ولی کہتے ہیں۔ اور انصار تو ناصر سے ہے، ڈیفینس کرنے والا، مدد کرنے والا، ہمارے لیے اپنے پاس سے مددگار بنا دے۔ ہم کسی کے لیے اور تو کچھ نہیں کر سکتے، جو مشکل میں اس کے لیے دعا کر سکتے۔ دعا ہی بہت بڑا ہتھیار ہے جو کسی کے بس میں ہو۔ کچھ ہوتے ہیں جو تکلیف بھی فیل نہیں کرتے نا، وہ زیادہ برا ہے۔ تکلیف تو فیل کرنی چاہیے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے، اور اگر ہم کسی کے لیے کچھ کر نہ سکیں تو جو بھی ہمارے حصے میں آتا ہے ہم اسے کریں۔ ان کے لیے کوئی پیسے کی ضرورت ہو پیسہ دے دیں، دعا کریں، اور دن رات اللہ کے آگے ان کے لیے روئیں، کیونکہ وہ تو روتے ہیں بیچارے مدد کے لیے، لیکن ابھی ان کی دن میں مسئلہ روشنی نہیں آئی، اندھیروں میں ابھی ان کے لیے مسئلے ہیں، یا وہ ایسے علاقوں میں رہتے ہیں کہاں جائیں نکل کے، جہاں کے رہنے والے ظالم ہیں۔ تو اللہ ان سب کی جو کسی بھی طرح کی کسی مشکل میں ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ان کے لیے اپنے پاس سے مددگار اور ولی بنائے، اور اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اور یہ ایک بڑے پیمانے پر ملکی سطح پر بھی ہوتا ہے، اور بعض دفعہ گھروں میں بھی ایسی تکلیفیں دی جاتی ہیں دوسروں کی بچیوں کو، یا کسی بچے کو، یا ویسے ہی بے گناہوں کو پکڑ کے جیلوں میں تکلیف دی جاتی ہے۔ تو جہاں بھی کوئی مشکل میں ہو اسے اس کو پڑھ لینا چاہیے، اور جہاں بھی ہمیں پتہ چلے کسی کے بارے میں ہمیں بتانا چاہیے، اور ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، ایمان والا تو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے نا، وہ چاہے اپنے آپ سے لڑے یا اپنے مخالف منافق لوگوں سے اخلاقی جنگ لڑے، کچھ بھی کرے وہ تو اللہ کی راہ کے لیے کرتا ہے۔ ہر کام کرنے والا رزق تو لیتا ہے نا، قربانی کرتا ہے۔ پھر صرف ذاتی کام کے لیے تو ہم اتنی قربانیاں کرتے، دین کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ دین کے لیے بھی قربانی والا دین چاہیے نا ہمیں۔ تو قربانی کرنے کے لیے پھر گھر، بعض دفعہ اپنی نیند اور اپنا مال، بہت کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو اللہ والے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، لیکن جو کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، کہ ان کا پرپز ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح کسی دوسرے کو نقصان پہنچایا جائے، کسی سے مال ہتھیایا جائے، کسی سے اس کی ملک کا کوئی حصہ ہتھیا لیا جائے۔ جیسے مکہ والوں کے لیے تھا کہ یہ طاغوت اس وقت بنے ہوئے تھے، سرداران قریش، یہودیوں کے سردار، یہ سب اپنے قومی مفاد کے لیے لڑتے تھے یا پھر اپنی ذاتی فائدے کے لیے۔ تو بعض دفعہ انسان لڑتا تو اپنے فائدے کے لیے، زمین کے لیے یا کسی فائدے کے لیے، اور نام دین کا لگا دیتے۔ مسلمان کا جو جہاد ہوتا ہے وہ صرف کلمہ حق بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا فقاتلوا اولیاء الشیطان، تم شیطان کے دشمنوں سے لڑو، شیطان کے دوستوں سے لڑو، شیطان کے دوستوں سے لڑو، دشمنوں سے نہیں، دشمن تو وہ ہے ہمارا، تو شیطان کے دوستوں سے لڑو، کیونکہ شیطان کی چال ہمیشہ کمزور ہوتی، وہ اوپر سے صرف ڈراتے ہیں اور مسلمان ڈر جاتا ہے۔ ڈرنا نہیں چاہیے اللہ کی راہ میں، دل کو بڑا کرنا چاہیے۔ ڈرانے کے لیے اگر کوئی ڈر جائے پھر اس کو ڈرانے والے بہت سارے ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کوئی اپنی قومی حمیت کے لیے لڑتا ہے، کوئی آزادی کے لیے لڑتا ہے، اور کوئی کسی ملک کی، جیسے میں نے کہا کہ کوئی چیز ہتھیانے کے لیے، فرمایا اصل جہاد اللہ کے لیے ہے جو صرف کلمہ حق بلند کرنے کے لیے ہو۔ آپ نے فرمایا ایسا انسان جس نے نہ کبھی اللہ کی راہ میں کوئی جہاد کیا، نہ اس کا خیال ہی آیا، تو اس کی موت منافقت کی ایک شاخ پر ہوگی۔
آپ نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، ہر درجے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، جو مجاہدین کے لیے تیار کیے جاتے ہیں۔ اللہ جو خالص اللہ کے لیے آئے گا، اللہ سے یا تو شہادت پائے گا یا مال غنیمت دے کر وہ لوٹائے گا۔ اس لیے کافر شیطان کے دوستوں سے لڑو، شیطان کی چال تو کمزور ہے اور اللہ کی چال مضبوط ہوتی ہے۔ تو کبھی بھی اگر اللہ کی راہ میں نکلیں تو اس چیز کا ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تھوڑے ہیں، ہم سے ہو نہیں پائے گا، ہم کمزور ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، اتنا سارا ملک ہے، اس میں ایک بندے کا بدلنا کیا حیثیت رکھتا ہے۔ قطرے قطرے سے ہی دریا بنتا ہے، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو کبھی بھی خود کو سمپتھی میں نہیں لانا چاہیے، خود پہ ترس نہیں کھانا چاہیے، اور یہ کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ ہر بندہ اپنے لیول پہ کچھ نہ کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہے اور اسے چاہیے کرے۔ اب کچھ نہیں کر سکتے، قلم سے جہاد کر سکتے ہیں، زبان سے کر سکتے ہیں، اپنے ٹائم کے ساتھ کر سکتے ہیں، اپنے گھر کو کسی اچھے کام کے لیے آگے دے سکتے ہیں، گھر کا کوئی حصہ کو پورشن اللہ کی راہ کے لیے وقف کر سکتے ہیں۔ تو دنیا کے جہاں ہم اتنے کام، اتنی مشکل سارے راستے ہوتے ہیں، ان کو بھی تو ہم کرتے ہی ہیں۔ تو چلے اور کچھ نہیں تو دعا کر سکتے ہیں، جیسے آپ نے چھوٹے سے چھوٹا صدقہ یہ کہا کہ اپنے شر کو لوگوں سے روکو، کسی کو دکھ نہ دو۔ کسی کے لیے جب ہم دعائے خیر کرتے ہیں، فرشتے ہمارے لیے کرتے ہیں، تو ہر وہ چیز جو ہمیں چاہیے اس کے دوسروں کے لیے اس کی دعا کرنی شروع کر دیں، تاکہ فرشتے ہمارے لیے کریں، اور فرشتوں کی دعا تو قبول ہوتی ہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔